الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کریم کا ارشاد ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اہتمام دیکھیے، اہتمام۔ ارشاد اللہ کا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور پھر درمیان میں سید الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں۔ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہیں تو محمد الرسول اللہ۔ انہیں درمیان میں واسطہ بنایا جا رہا، اہتمام دیکھیے، اور کہا جا رہا کہ آپ میرے بندوں سے جو ایمان والے ہیں، کل عبادی الذین آمنوا، آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ وہ نماز کا اہتمام رکھیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کا اہتمام رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے رہا کریں، چپکے چپکی بھی، علی الاعلان بھی۔ اس دن سے پہلے پہلے کہ جہاں تجارت نہیں ہوگی اور دوستی بھی کوئی نہیں ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن سے، اس گھڑی سے پہلے پہلے جہاں تجارت بھی نہیں ہوگی، دوستی بھی نہیں ہوگی، خرچ کر لے۔ یہ اور اس جیسے بیسیوں اللہ کے ارشادات اور سینکڑوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خرچ کرنے پر ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت رہا ہے، مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت رہا ہے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، بخیل تو وہ ہو جسے اللہ اور اللہ کے رسول کے کہہ پہ یقین اور ایمان نہ ہو۔ جب اللہ کا کہا ہوا یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں، تو بتائیے جسے اس پر ایمان ہو وہ بھی کبھی سود خور ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کبھی بخیل ہو سکتا ہے۔ حضرت معمر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی بھی سود پہ لگے کاروبار کو اور کسی بھی سود کی بنیاد پہ لگے زندگی کو آپ دیکھو، 40 سال کے بعد سر کی آنکھوں سے دیکھو گے تباہی کیسے آئی ہے۔ دیر سویر ہوگی، لیکن اللہ کا کہا تو سچا ہے نا، وَيُرْبِ صدقات، اللہ صدقات کو بڑھا دیتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کوئی بندہ فخر کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں،
اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے تھوڑا سا ہے، اپنی حیثیت سے کرتا ہے، اللہ اسے پالتے ہیں، اور فرمایا ایسے پالتے ہیں جیسے تم بچھڑے کو پالتے، اور اسے پالتے پالتے اتنا بڑا کر دیتے جیسے پہاڑ ہو جاتا ہے۔ کل قیامت میں وہ صدقہ پہاڑ کے وزن کے ساتھ اس کے سامنے ہو، ایسے اللہ بڑھاتے، اور صرف وہاں نہیں بڑھاتے، یہاں بھی بڑھاتے۔ کوئی معاشی طور پہ پریشان ہو، لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا وظیفہ بتاتے، میاں صدقہ دینا شروع کر دو، میاں صدقہ دینا شروع کر دو، اپنی حیثیت سے دو، روپے دے دو، تھوڑی سی رقم دے دو، وظیفہ پوچھ رہے ہو رزق کی آمد کا، وظیفہ پوچھتے ہو معاشی حالات کے اچھا ہونے کا، تو یہ تو وظیفہ اللہ نے بتایا، صدقہ دو گے تمہارا رزق بڑھ جائے گا، صدقات کے رزق سے اللہ رزق بڑھا دیتے ہیں، ایسا 100% یقینی کون وظیفہ دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کریم کے پیچھے اللہ کا علم بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے، جو وہ کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر اسے روک نہیں سکتی، جو وہ نتیجہ دینا چاہیں، جو ثمرہ دینا چاہیں، دنیا کے ساری طاقت بھی اکٹھی ہو جائے کوئی نہیں روک سکتے۔ تو مؤثر ترین وظیفہ ہے صدقہ، مال بڑھا دیتا ہے، وَيُرْبِ صدقہ۔ تو مسلمانوں کا ہمیشہ سے قومی مزاج سخاوت رہا ہے، سخی، السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے ہاں بھی محبوب ہوتا ہے، لوگوں کے خدا کے ہاں بھی محبوب ہوتا ہے۔ بخیل اللہ اب اس سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہوتا ہے، السخی حبیب اللہ۔ تو مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت ہے، اور شیطان کا مزاج، شیطانی مزاج کیا ہے؟ نام و نمود میں، دکھلاوے میں، ریا میں، گناہوں میں خرچ کرنا، یہ شیطانی مزاج۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کر رہا ہے، شہرت جو ملے گی، تعریف جو ہوگی، واہ واہ جو ہوگی، نام و نمود ہوگا، فرمایا یہ شیطانی مزاج ہے۔ مسلمانوں کا قومی مزاج سخاوت رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صبح ہوتی ہے، دو فرشتے سورج کے دائیں بائیں نمودار ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما دے۔ دوسرا بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھتا ہے اس کا مال برباد کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ہر صبح سورج نکلنے کے ساتھ یہ دو فرشتے بھی نمودار ہوتے خرچ کرنے والا۔ تو مسلمانوں کا مزاج رہا ہے سخی۔ دولت پیسہ اکٹھا کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ خرچ کرنے کی چیز ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خرچ بھی اس وقت کرو جب تم صحت مند ہو۔ جب تم صحت مند ہو اور تمہارے سامنے تمہاری ضروریات بھی سامنے آ رہی ہوں، مر رہا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ لگا دو، کہتا ہے فلاں اسپتال میں لگا دو، فلاں مدرسے میں لگا دو، فلاں مسجد میں لگا دو۔ ارے میاں مر رہا ہے، تیرا رہا کہاں ہے؟ یہ تو ورثاء کا ہے۔
خرچ وہی خرچ ہے جو صحت میں کر رہا ہے، تندرستی میں کر رہا ہے۔ جب اسے اپنی حاجات بھی نظر آ رہی ہیں پھر بھی خرچ کر رہا ہے، اور خرچ کرنے میں مسلمان کو پتہ ہوتا ہے گھاٹا کوڑی تھوڑی ہے، خزانوں میں اکٹھا ہو رہا ہے، جہاں مجھے اس سے زیادہ ضرورت ہوگی وہاں یہ مجھے دے دیا جائے گا، اور صرف دے نہیں دیا جائے گا، کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ ہم بھی تو بینکوں میں رکھتے ہیں نا، ہم بھی تو لاکر میں رکھتے ہیں نا، کیوں رکھتے ہیں؟ مشکل وقت میں، ضرورت کے وقت کام آ جائے گا۔ تو مسلمانوں میں جو زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں نا وہ بھی لاکر میں رکھتے ہیں، وہ بھی لاکر میں رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے خزانوں میں رکھتے ہیں، جہاں زیادہ ضرورت ہوگی کام آئے گا۔ جو زیادہ دور اندیش ہوتے ہیں، جو زیادہ روشن خیال ہوتے ہیں، جن کی نظریں دور پڑتی ہیں، وہ بھی لاکر میں رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہاں ضرورت زیادہ پڑے گی، رہنا زیادہ ہے، زندگی طویل گزارنی ہے، رہنا زیادہ ہے۔ تو مسلمان نہیں بخیل ہو سکتا، مسلمان سخی ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ اس کا قومی مزاج رہا ہے۔ آج اس گئے گزرے دور کے اندر بھی سبحان اللہ مسلمان خرچ کرنے میں سب سے آگے، اور وطن عزیز پر جو اللہ کی خاص رحمت ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بہت بڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بادروا بصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، بادروا بصدقہ، صدقے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلائیں اس صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی۔ سبحان اللہ، صدقے میں جلدی کرو، بلائیں لا يتخطاها، اس صدقے کو نہیں پھان سکتی۔ لوگ ویکسین کی فکر میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی ایک مادی لحاظ سے دوا ہے، لیکن ایک دوا اللہ کے نبی بھی تو بتا رہے، وہ بھی دنیا کے تجربوں میں سے ایک تجربہ ہے کہ اس سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن ایک علاج تحفظ اللہ کے نبی بھی تو دے رہے ہیں۔ صدقہ کر لو میاں، بلائیں اس کو نہیں پھان سکتی۔ اور آج ہم گناہگار بھی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وطن عزیز پہ اللہ کی کیسی مہربانی ہوئی، کیسا اللہ کا فضل، صدقات دیے، خیرات کی، دل کھول کے راہ خدا میں خرچ کیا۔ سچ کہہ رہا ہوں، وطن عزیز میں پھر کراچی ہے، اس کو اجاڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں 40 سال سے کیا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن یہاں کا تاجر، یہاں کا صنعتکار، یہاں کا مزدور، یہاں کا کام کرنے والا الحمدللہ آج بھی خوب کماتا ہے۔ خوبی کیا ہے؟ اللہ نے اسے صدقے کا مزاج عطا فرمایا، ورنہ اس کراچی شہر کو اجاڑنے کے لیے پچھلے 30-40 سال میں کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ کوئی اور شہر ہوتا کب سے ختم ہو چکا، لیکن آج بھی یہاں جو برکت ہے صدقے کا مزاج ملا ہے الحمدللہ۔ تو مسلمانوں کا یہ قومی مزاج رہا ہے صدقہ۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا اور ان کا کاروبار روزگار بھی دیکھا، جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے مال کا 10واں حصہ، بعضوں نے 5واں حصہ، جس کا دل جتنی اجازت دے اپنی آمدنی میں سے، اپنی کمائی میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے پہ، کمی تھوڑی ہوگی۔
نقصان تھوڑی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں قسم کھا کے کہتا ہوں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، نبی کہہ رہا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے کس نے کہہ دیا مال کم ہوتا ہے؟ اس لیے دور اندیش عقل مند لوگ اپنی آمدنی، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو فریضہ ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کا تعلق سخاوت سے نہیں ہے۔ مسلمان سخی ہوا کرتا ہے، اپنی آمدنی کا 10واں حصہ، اپنی آمدنی کا 8واں حصہ، اپنی آمدنی کا 5واں حصہ، اپنی آمدنی کا تہائی اللہ کے راستے میں، کمی تو نہیں ہے، لوکر میں جمع ہو رہا ہے، جو بچ رہا ہے اس میں برکت آ رہی ہے، جو بچ رہا ہے وہ اور مبارک ہو رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک شخص، اللہ کے نبی بتا رہے، ایک شخص بادل سے کسی کی آواز سنتا ہے، بادل کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے اس شخص کی آواز سنتا ہے، وہ بادل کے پیچھے چلتا ہے، چلتے چلتے ایک زمین پہ پہنچتا ہے، وہاں ایک آدمی ہاتھ میں لیے زمین ہموار کر رہا، وہاں وہ بادل برستا ہے، جو اس کے کانوں میں نام کی آواز آئی، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے۔ بادلوں میں اس نے اسی کا نام سنا تھا۔ بادل نہ دائیں برستا ہے، نہ بائیں برستا ہے، نہ آگے برستا ہے، نہ پیچھے برستا ہے، برس کر وہ اس سے پوچھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بات، پوچھا تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ تیرے نام میں نے بادلوں میں سنا ہے اور یہ رحمت کی بارش تیری زمین پہ برس رہی ہے، کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا کوئی خاص تو نہیں کرتا، اس سے جتنی پیداوار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک اپنی ضروریات اپنے بال بچوں کے لیے، ایک حصہ دوبارہ اسی زمین پر، اور ایک حصہ اللہ کی محبت میں خرچ کر دیتا ہوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، ریا کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، لسانیت کی بنیاد پر نہیں، برادری کی بنیاد پر نہیں، بھائی کی شہرت ہو جائے گی، واہ واہ، اللہ کی محبت میں جسے زیادہ مستحق سمجھا، جس میں اللہ کی رضا زیادہ دیکھی، جس سے اللہ کی چاہت زیادہ نظر آئی، وہاں خرچ کیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، کہ اپنے مال کا یہ 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اسی زمین پر، ایک حصہ اپنی ضروریات بال بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، مارکیٹ کے لوگ ہیں، آج کی منڈیوں کی زبان سمجھتے ہیں، ایک حصہ لاکر میں جمع کر دیتے ہیں، وہاں کام آئے گا جہاں اس کی ضرورت ہوگی۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو تیرے پاس ہے سب پہ فنا آ جائے گی، اور جو تو نے اللہ کے خزانوں میں رکھا ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ایک طالب علم 35 سال اب استاد کی خدمت میں رہا، جانے لگا کیا سیکھا ہے؟ کہا استاد جی ایک تو یہ بات سیکھی ہے میں نے، آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے بہت سنبھال کے رکھتا ہے، اسے بہت محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے۔ میں نے کہا حفاظت کی جگہ دنیا کہاں ہوگی، کیوں نہ ہو اللہ کے خزانے میں رکھ دوں جہاں حفاظت ہی حفاظت ہے، اس لیے جو سب سے محبوب ترین چیز ہوتی ہے میں اللہ کی محبت میں خرچ کر دیتا ہوں، محفوظ کر دی۔ پھر وہ آیت پڑھی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ادب و طلحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک آیت سنی کہ تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی محبت میں خرچ نہ کرو۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ابو طلحہ کہنے لگے میں نے دیکھا مجھے سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، تو میرا ایک باغ تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، اور سب سے زیادہ کھجور کے درخت میرے ہی باغ میں تھے، پانی اس کا بڑا میٹھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پانی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میں نے جب یہ آیت سنی تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، نظر اٹھا کے دیکھا تو سب سے پیاری چیز تو مجھے یہی لگی ہے، اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا، اللہ کے راستے میں۔ ابن عمر فرمانے لگے میں نے بھی دیکھا، میری ایک باندی تھی، مجھے بڑی اس سے تعلق اور محبت تھی، جب یہ سنا اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ تو مسلمانوں کی یہ سخاوت کا مزاج چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ مسلمان ہمیشہ قومی سطح پہ قومی لحاظ سے سخی ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سخاوت کا مزاج نصیب فرما دے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔